الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے آج ہم انتہائی مبارک، مقدس اور محترم دن میں جمعہ اور 9ویں محرم کے دن میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جو اس کا 10واں دن جو آنے والا ہے، عاشورہ اسے کہتے ہیں، اس کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، اس کو بہت تقدس حاصل ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت اور برکت ہے۔ ان میں سے بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اگر میں گننا شروع کر دوں تو یہ ایک پورا موضوع ہے کہ ہر عظیم کام اس دن میں ہوا ہے۔ 10ویں محرم یہ ایسا دن ہے کہ جو بھی بڑا کام ہوا وہ اسی دن میں ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں دیکھا کہ یہودی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھئی آپ لوگ اس کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم ان کی نسبت سے اس دن میں جو برکتیں ہمیں حاصل ہوئیں تو ہم اس کے تقدس میں شکرانے کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قرب رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ قریبی تعلق ہے۔ یہ نام کے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یہودی، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ مقربین میں ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر اس دن کی برکت اور اہمیت بیان کرتے فرمایا یکفر اللہ بہ السنۃ التی قبلہ، جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے 10ویں کا تو اللہ کریم اس کے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پچھلے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں یہ دیکھا کہ آپ اس دن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے اور اس کا کی انتظار میں رہتے، اس کو توجہ میں رکھتے اور اس کی اہمیت، توجہ اور فضیلت کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے اور خاص طور پر اس دن کے کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سال، یہی تو ہمارے لیے فائدے کی باتیں ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو آپ کے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ کریم معاف کر دے گا۔ تو اس دن کے حوالے سے جو سب سے اہم مسلمانوں کے حوالے سے، اہل اسلام کے حوالے سے اس دن کو جو نسبت حاصل ہے وہ کربلا کے حوالے سے ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے تمام صحابہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اور اسلام کا یہ ایک سیاہ باب، اسے تاریک باب کہتے ہیں، یہ ہمارے کھاتے میں لکھا گیا اور اس پر پوری امت مسلمہ قیامت کے آخری دن تک شرمندہ ہوتی رہے گی کہ بظاہر کلمہ گو وہ اپنے نبی کی آل اولاد کے ساتھ کس قدر ظالمانہ اور کافرانہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ میں اس کو آخر میں بیان کروں گا اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں،
اس کو تھوڑا سا کھولیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آج اپنا موضوع بیان کرتے ہوئے اس کو کربلا کے ساتھ بھی ایک نسبت ملی ہے، اس کو بھی ملاؤں گا اور اپنی ترتیب بھی قائم رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 52 اور 53۔ ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، آپ کی فضیلت، آپ کے اختیارات، آپ کی پیدائش، آپ کے معجزات، اور اللہ کریم نے آپ کے ساتھ جو خصوصی انعامات سے آپ کو نوازا تھا، اس حوالے سے ہم کافی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو آیت نمبر 52 ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا، پس جب احسا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان یہودیوں سے کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو کہنے لگے، کہا اللہ کی طرف کون میرے لیے مددگار بنے گا، اللہ کی راہ کی طرف میرا مددگار کون ہوگا۔ قال الحواریون، تو جو حواری تھے، آپ کے مددگار تھے، مخلص ساتھی تھے، انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا، نحنو، ہم انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یہ اعلان سننے کے بعد پھر انہوں نے ساتھ اپنی کوالیفیکیشن بیان کی، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہنا کہ ہم اسلام لانے والے، تابع فرمان ہیں، سر جھکانے والے ہیں۔ ربنا، پھر عرض کرتے ہیں وہ سارے مددگار، ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا اس کتاب پر، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی تابع فرمانی بھی کی، اتباع بھی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمیں ان کی رسالت اور اپنی توحید کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لینا، لکھ دینا، فاکتبنا، پس ہمیں بھی لکھ دینا، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ہم ان آیات کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کا یہ انداز آپ دیکھیں، پھر آپ اس کو محسوس کریں کہ حواس جو ہوتے ہیں ظاہری وہ 5 ہوتے ہیں، آنکھ ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے اس سے، کان سے سنا جاتا ہے، ناک سے سونگھا جاتا ہے، ہاتھ سے محسوس کیا جاتا ہے، اسی طرح ناک سے سونگھا جاتا ہے۔ تو یہ جو حواس ہیں ہمارے، ان سے ہمیں ظاہری علم ملتا ہے۔ حواس سے کون سا علم ملتا ہے؟ ظاہری علم۔ ظاہری علم کے حصول کا ظاہری سبب یہ ہمارے حواس ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین کے لیے یہ لفظ بولا، احسا عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ نے ان سے، منہم یہودیوں سے، ان کے قریبی جو لوگ رہنے والے تھے، جن تک آپ نے دعوت دی تھی، اللہ کے دین کا پیغام دیا تھا، اس پیغام کا انکار کرنے پر اللہ نے لفظ احسا بولا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ کھول دیں، یہ پردے ہٹا دیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ نے، بات غور سے سننی ہے، عیسیٰ نے دیکھا نہیں، یہ نہیں کہا عیسیٰ نے دیکھا، عیسیٰ نے سنا، یہ نہیں لفظ بولا، بلکہ فرمایا احسا، عیسیٰ نے محسوس کیا۔ احسا احساس ہے، اور احساس محسوس یہ حواس سے ہوتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ تو سب کو یہ 5 حواس ملے ہیں، اس سے ظاہری علم تو سب کو مل رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نے کفر کو محسوس کیا۔ کفر کا محسوس کرنا یہ حواس سے ظاہری سے بڑھ کر یہ نور نبوت سے تھا۔ آپ چونکہ نبی تھے تو آپ نے ان کے اندر جو انکار کی خباثت تھی اس کو دیکھا، اور آپ نے ان کی قلبی کیفیات پر نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو انکار کرنے والے ہیں، یہ تو قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح ان یہودیوں کی اس کیفیت کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ احسا
ایک نبی کا احساس یہ مشاہدے کا کے درجے پر ہوتا ہے۔ اور کفر کیسے تھا ان کا کہ بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 5 معجزات دیکھ چکے تھے، مردے زندہ ہو رہے ہیں، بیمار شفا یاب ہو رہے ہیں، گھروں میں جو کھانا پکا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، اسی طرح علم غیب آپ کے پاس ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی انکار کی صفت اختیار کی۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے، حق کھل کر ان کے سامنے آتا ہے، لیکن دل میں ان کے حق اترتا نہیں۔ یہ آپ اپنے ارد گرد بھی مشاہدہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر بات کھل کر واضح ہو جائے پھر بھی بعض لوگ انکار کی روش پر ہی رہتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر قلم چل چکا ہوتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ شقی ہے کہ ہر چیز سامنے ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی ہوا تو فلما احس منہ الکفر، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر فلما کا لفظ جو بولا ہے اللہ رب العالمین نے، تو پس جب محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پچھلی ساری کہانی اس کے اندر بیان کر دی، اور اسے کہتے ہیں حذف اختصار، یعنی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، اس کو مان لینا چاہیے تھا کہ یہ کتنی بڑی بات ہوئی کہ نہ کسی مرد نے ان کی والدہ کو ہاتھ لگایا، نہ کوئی ظاہری سبب، اللہ نے ایک بندہ پیدا کر دیا، پھر آپ نے بنگوڑے میں کلام کیا، اور صرف بولے نہیں بلکہ باقاعدہ عقل مندانہ نور نبوت کے ساتھ ایک مستقل گفتگو کی جو ایک بڑا انسان کرتا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ نے جو ان کو کتاب دی تھی اس کا اعلان کیا، اور پوری اپنے اعلان نبوت پنگوڑے میں کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں آ رہا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آپ اپنے دلوں میں ڈالیں کہ اگر ایمان کی باتیں آپ کے کانوں سے ٹکرا کر دور چلی جائیں اور دل میں نہ اتریں تو مطلب یہ ہوگا کہ دل کے اندر ایمان کا کوئی مقام موجود نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ایمان نہیں اترا، ہم اللہ کی باتیں سن رہے ہیں اور سن کے کانوں سے ٹکرا کر وہ دور جا رہی ہیں، ایمان ہمارے قلب و روح کا حصہ نہیں بنا۔ تو جب سے وہ ساری باتیں انہوں نے دیکھیں، حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کے سامنے آپ ایک کامل نبوت کے درجے پر فائز ہوئے، تورات کے آپ عالم تھے، انجیل آپ کو عطا کی گئی تھی، دونوں کتابیں آپ کو یاد بھی تھیں، عالم بھی تھے، سب کچھ ظاہر تھا۔ پھر آپ نے جب ہدایت کی بات پہنچائی لوگوں تک کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے اور میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، ان سب باتوں کے جاننے کے باوجود یہودیوں نے انکار کر دیا۔ حق سامنے، انکار ہے۔ تو اس انکار کی وجہ کیا بنی؟ کیوں بنا اتنا منکر ہو جاتا ہے کسی حق کا؟ اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے حق ہے، یا کسی کی مثال اپنے دماغ میں لے آئیں، یہاں پر بھی ہیں مثالیں ہر جگہ ہے، کہ ایک بندے کے سامنے حق ہے اور اس کو پتہ ہے یہ چیز حق ہے، یہ اس بندے کا موقف حق پہ ہے، یا لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپ کے یہاں روزانہ ہمارے ہاں یہ مسائل حل کیے جاتے ہیں، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا موقف حق پہ ہے، جی یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں، لیکن پھر بھی حمایت دوسری پارٹی کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ حق کو دیکھنے کے باوجود حق کا انکار کیوں کرتا ہے بندہ؟ منکر کیوں بنتا ہے؟ اور اس کو پتہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، سامنے ہے ہر چیز، اور اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے، گواہیاں منعقد کی جا رہی ہے اور ریکارڈ بنایا جا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے انسان حق کا منکر بنتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ میں آپ کو بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ مسیح ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اور یہ سچی نبوت لے کر آئے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کو منسوخ کرنا ہے، بعض احکام کو۔ جیسے ہم نے پچھلے جمعہ میں دیکھا، اونٹ کا گوشت ان کے ہاں حرام تھا، یہاں حلال کیا گیا، بعض پرندے ان کے ہاں حرام تھے، حلال کیے گئے۔ تو ان کا جو سسٹم تھا، اب بات غور سے سنیں، یہودیوں کا جو سسٹم تھا، اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات کی عیسیٰ علیہ السلام نے، یہودی منکر ہو گئے۔ اب جب سسٹم کی تبدیلی کی جاتی ہے تو مخالف پارٹی
انکار کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم اور اس نظام اور اس طریقے اور اس سلسلے اور اس کہانی کے اندر اس بندے کا نفع ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کی پیری چلتی ہے، اس کی شان چلتی ہے، اس کو مال ملتا ہے، اس کا نام بنتا ہے۔ تو جہاں پر بھی حق کی خلاف اگر کوئی بندہ چلنے والا ہے، اب یہ مطلق بات کرنے لگا ہوں پوری دنیا کے لیے، اور یہ قرآنی فلسفہ ہے، یہ قرآنی اصول ہے، پوری دنیا میں اول سے لے کر آخر تک اگر کوئی حق کا منکر بنا تو اس کے پیچھے ذاتی مفاد تھا اور کوئی دوسری بات نہیں تھی کہ میرا ووٹ کم ہو جائے گا اس لیے میں اس سنگی کا ساتھ دیتا ہوں، میرے نام میں کمی آ جائے گی اگر میں اس کو مان لوں، ہماری عزت میں فرق آ جائے گا، اگر اس مسجد میں نماز پڑھنے گیا یہ ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا۔ کیسے بت ہیں جو ہم نے تراشے ہوئے ہیں، کیسی کہانیاں ہیں جو ہماری دماغوں کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، اور ہم حق کے منکر ہو رہے ہیں، ہم دین کو نہیں سیکھنا چاہ رہے۔ کیوں جی اس مسجد میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی؟ کیوں جی وہ ہماری مسجد نہیں ہے؟ ہماری مسجد یہ ہے، یہ ہماری اور تمہاری مسجد کدھر سے آ گئی؟ جو بھی مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے دین سیکھنا ہے کہ صرف ہماری مسجد میں جانا ہے۔ اگر آپ نے ہماری ہی مسجد میں جانا ہے تو پھر آپ کو پچھلے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، تو وہاں پر یہ طریقے تھے۔ تو حق کا انکار کرنا، تو اس کے پیچھے جب آپ کوریدتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نام کا مسئلہ آ رہا ہے بھائی، مال کا مسئلہ آ رہا ہے، عزت کا مسئلہ آ رہا ہے، ووٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ اس لیے حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی اسی لیے حق کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اتنا بڑا انکار بڑھتا ہے، یہ بھی چلتا آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہاں تک چلے کہ جب بھی آپ کوئی حق اہل حق کھڑے ہوتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت اس حد تک بڑھتی ہے کہ ان کو قتل بھی کیا جائے تو کرنا پڑے تو کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ راستے وہ اپنا نظام نہیں توڑنا چاہ رہے، اپنا نظام قائم رکھنا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ صورتحال بنی اور دشمنی اس حد تک چلی گئی، انکار اس حد تک چلا گیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے، کون میری مدد کرے۔ یہاں بہت بڑا نقطہ ہے اور بہت بڑے ایک ڈھکوسلے عقیدے کو توڑا جا رہا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، ہمارے ہاں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اگر آپ کو اسی جملے کی حد تک رکھا جائے تو اللہ کے غیر سے مدد مانگنا تو شرک ہے ہی، لیکن جو اللہ کے اپنے ہوں ان سے مدد مانگنا وہ تو شرک نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ لفظ نہ بولتے، من انصاری، میری مدد کون کرے گا، میرے ساتھ تعاون کون کرے گا، میرا انصار نصرت، میری نصرت کون کرے گا، میرا مددگار کون بنے گا، الی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حق کی بات کی ہے، میں نے اللہ کی دعوت پہنچائی ہے، میں نے دین حق لوگوں کو دیا ہے۔ اب میرا مسئلہ تو نہیں، میں نے تو حق پہنچایا اور حق کے منکر میری ذات کے خلاف ہو گئے، اب کون ہے جو میری مدد کرے۔ تو یہاں یہ نقطہ بھی ملا کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو آپ اپنی مدد کے لیے اللہ کے نیک لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اور اس کو کفر یا شرک نہیں کہا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو شرک کہے اور کفر کہے، دین سے خلاف کہے، اس کے سامنے یہ آیت نمبر 52 رکھو اور اسے کہو کہ اگر تو اس بات کو شرک کہتا ہے تو ہمیں یہ بتا کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید میں کیوں لکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں بلایا، اور پورا واقعہ بیان کر کے من انصاری الی اللہ، میری مدد کرو بھائی، مجھے یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، مجھے مدد چاہیے۔ اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ نہیں، سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو ڈھکوسلے عقیدے ہیں جو 100 سال سے کے بعد بنے، ابھی 100 سال میں بنے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ شرک تھا تو کیا یہ تمہارے الفاظ کے مطابق کیا یہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے یا اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا؟
اللہ نے وہ جملے لکھے، وہ لفظ لکھے، اور پھر جو ان کے مددگار تھے، جو ان کے حواری تھے، جو ان کے اصحاب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص لوگ تھے، قال الحواریون، ان حواریون نے کہا، ان اصحاب عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں مخلصین نے کہا، نحن انصار اللہ، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے لیے، یہاں لفظی معنی بھی دیکھ لیں تاکہ ذہن میں سے آخری خلش بھی ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہاں یہ لکھا نحنو، لفظی معنی دیکھو، نحنو ہم، انصار مددگار ہیں اللہ کے۔ ایتھے آؤ جی اب سوال کرنے والے جواب دو۔ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا عیسیٰ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، نحنو انصار و عیسیٰ، یہ لفظ نہیں ہے عیسیٰ کی مدد کریں، ہم عیسیٰ آپ کی مدد کرتے، نحنو انصارو کا، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ نہیں کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا مطلب؟ اور اللہ ہی نے اس کو لکھا اور بڑے اعزاز کی بات کی، شان کی بات کی، اور ان کا رتبہ بیان کیا، اور ان کا اخلاص بیان کیا، ان کی محبت کو بیان کیا، ان کے ایمان کو بیان کیا کہ اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے کہا یہ جو عیسیٰ کی مدد ہے نا، یہ میری مدد ہے، کیونکہ عیسیٰ میرا بندہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگنی ہے، اور ظاہری اسباب کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے بھی آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اور یہ سنت انبیاء ہے، اور تصدیق یہ آیت کر رہی ہے، یہ آیت ہمارے اوپر اصول بنتی ہے۔ نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں، اور یہاں تک نہیں کہا واشہد، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، بھئی ہم نے آپ کی ہدایت پر، آپ کی دعوت پر، آپ کی بلانے پر، آپ کے دین پر سر جھکا دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے دل و جان سے مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ایک بات آگے چلتی ہے، لیکن حواری کا معنی بیان کر کے آگے بیان کروں گا۔ تو یہ جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کے لیے حواریون کا لفظ بولا، قال الحواریون، حواریون نے کہا، مخلصین نے کہا، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی ناصر الانبیاء، نبیوں کی مدد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو حواری کہتے ہیں، اور اس کی مثال آقا علیہ السلام کے اصحاب کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ کے مددگار تھے ظاہری، تو یہ بھی حواری کا درجہ رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان اصحاب کے لیے یہ لفظ اس لیے بھی بولا گیا کہ یہ مخلص لوگ تھے، مخلص لوگ تھے۔ اب دیکھیں دنیاوی مدد میں، دنیاوی کاموں میں، دنیا کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کی پارٹی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں نفع ملتا ہے، ہمیں نام ملتا ہے، ہماری ظاہری مدد ہوتی ہے، پیسے لیتے ہیں یا اور کوئی اپنا نفع لے لیتے ہیں دنیاوی پارٹی بنانے میں۔ لیکن دین کے کام میں جب آپ مددگار بنتے ہیں تو پلے سے لگانا پڑتا ہے، یہ بات سمجھیں۔ تو یہاں حواریوں نے اس لیے کہا گیا کہ وہ مخلص تھے، حسن نیت، خلوص نیت رکھنے والے تھے، لصفاء قلوبہم، ان کا دل صاف تھا، ولتطہرہم من الذنوب، گناہوں سے پاک لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے لیے حواری کا لفظ بولا۔ حضرت سفیان ثوری، حضرت حسن بصری وہ بھی یہی فرماتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ ایک روایت بیان کی کہ اس زمانے میں یہودیوں میں سے کچھ بدماش لوگ تھے، وڈیرے لوگ تھے، جو ہر دور میں ہوتے ہیں، اور وہ ہر دور میں حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والے لوگ ہوتے ہیں، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو وہ جو طاقتور مترفین عمراء بادشاہ لوگ تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈراتے دھمکاتے رکاوٹ بنتے تھے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاص لوگوں کو مدد کے لیے پکارا تھا اور مدد مانگی تھی۔ ایک اس کا لغوی معنی بھی ہے، حواری حور کا معنی ہوتا ہے البیاض الشدید، زیادہ، بہت زیادہ سفیدی، بہت زیادہ سفیدی کے لیے حور کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شاید یہ جنت کے حور کو بھی اسی لیے حور کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ سفید لباس پہنتے تھے، یہ 12 لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، تو ان کا لباس ہمیشہ سفید ہوتا تھا، نیت صاف تھی، تو اس لیے بھی اللہ کریم نے ان کے لیے حواری کا لفظ بولا۔ اب یہ جو سفید لباس ہے آپ دیکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام کا
پسندیدہ سنت بھی ہے، اور آج تک جتنے بھی صوفیاء اور بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا۔ اور ایک معنی آخری یہ بیان کیا گیا کہ ان کے چہروں سے وہ ان کے نیت، حسن نیت، اخلاص نیت، ایمان، عبادت اور یہ جو چیزیں تھیں وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی تھیں۔ نور، عبادت کا نور، اخلاص کا نور، اللہ کی محبت کا نور، تو ایک نور اور چمک ان کے چہرے سے نکلتی تھی۔ اللہ نے ان کا نام ہی وہی رکھ دیا۔ وہ جو سفید نور والے چمکتے چہروں والے نے یہ کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہاں پر جو آج کے دور میں نکتہ ہے وہ کربلا پہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حواریوں کا سلسلہ ہر دور میں چلتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ نظام چلتا آ رہا ہے، اور ہر دور میں نبیوں نے حق کی دعوت دی، ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو پھر مدد کی ضرورت پڑی۔ تو یہ سلسلہ ازل سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے وہ انبیاء سے شروع ہوگا اور اولیاء تک یہ سلسلہ چلتے چلتے جو بھی حق کی راہ کی طرف ہدایت دے گا، ایمان کی طرف بلائے گا، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس کے مددگار بھی ہوں گے، پھر اس کے مخالف بھی ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک سلسلہ نظر آتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں، وہ جب ہدایت کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو ان کی مخالفت منکرین کریں گے، اور ان کی مخالفت کے مقابلے میں ان کے حواری مددگار مخلص دوست ہوں گے جو ان کے نیک مقصد میں ان کے مدد کرنے کے لیے اپنے جان و دل پیش کریں گے۔ اب یہاں پر اگلی بات بڑی خاص ہے۔ یہاں تک تو ہم بھی ہیں سب لوگ کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق ہے، اور ہم ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اپنی اپنی نسبتوں کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہاں جب حواریوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے لیے عیسیٰ کی مدد کرنے والے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن بیان کی، اپنی خوبیاں، اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہا آمنا باللہ، پہلی گل یہ ہے کہ اساں اللہ منن والے ہیں، اساں منن والے ہیں، ایمان باللہ۔ اگر کوئی آج کے دور میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والا بطور مسلم ہو، اس میں ہم سب شامل ہیں، اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم ایمان باللہ رکھتے ہیں یا نہیں، ہم اندر سے بھی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، پانچوں وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو آمنا باللہ نہیں ہوا، اللہ نے کہا حلال کھانا ہے تو ہم حرام کھاتے ہیں، آمنا باللہ نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اور زبان سے دوسرے جس سے محفوظ رہیں وہ اصل مسلمان ہے، اور ہمارے ہاتھ ہماری زبانیں دوسروں کو تنگ کرتی رہیں، آمنا باللہ نہیں ہوا، حضور پر ایمان ثابت نہیں ہوا، اولیاء سے محبت ثابت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مددگاروں کا یہ درجہ ہے کہ وہ ایمان باللہ میں اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں نے کہا جناب ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ یہودی بھی مانتے تھے، یہودیوں کو بھی ایمان باللہ تو حاصل تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پچھلے سارے نبیوں کو مانتے تھے، لیکن ایمان باللہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے مددگار اور اس پر عامل ہوں۔ اور آگے وہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَشْہَدْ، جناب لکھ کنو، گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے، ہم نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ شادی آئی تو پچھلا سارا اسلام بھول گیا، تھوڑے سے پیٹ جیب میں پیسے آئے 2-4 کنال بیچ کے تو بھیناں پراں سارے نال تعلق توڑ دیتا، ایسا نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور دل سے بھی اللہ کو مانیں اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، اور ہمارا عمل بھی دکھائے۔ اسلام یہ ہے اعمال اسلام ہے، اور ایمان قلب کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ ایمان اور اسلام اس طرح ہمارا ثابت ہوگا کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں اور عمل سے کر کے دکھائیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ پھر ایمان بھی ہمارے پاس آیا، اسلام بھی ہمارے پاس آیا، اور یہی بات انصار عیسیٰ نے، جنہوں نے اپنے آپ کو انصار عیسیٰ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم انصار اللہ ہیں،
ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ آپ تو اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں، ہم تو آپ کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ اصول لے لیا کہ جو بھی اللہ کا نبی ہے اس کا جو مددگار ہوتا ہے اس کی یہ اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ ایک یہ اقرار ایمان کرے، اقرار اعلان ایمان کرے، اظہار ایمان کرے، اور پھر ساتھ وہ ایمان پر پختگی دکھائے اعمال کے ساتھ، واشہد بأننا مسلمون ہو، اور پھر جب اقرار مدد کرے، ہم مدد کریں گے جی، اور یہ مدد صرف زبان سے نہیں کریں گے، اور جناب بس ہم بڑے منن والے ہیں، اچھا جب بھی کوئی موقع آئے غائب، جب بھی موقع آئے دوئے نال کھلتے، جناب اساں پیو دادے تو منن والے ہیں، واہ جی واہ چنگے منن والے ہو، پارٹی بدلا سٹیے منن والے ہو۔ جب کوئی پیسے والا ذرا دیکھا اس کے ساتھ چل پڑے، کوئی بڑا نام والا دیکھا اس کے پیچھے چل پڑے، لمے چولے والا تکیا اس نے پیچھے ٹور پہ، بھائی چنگے منن والے ہو۔ منن والا تو ہونا ہے کہ اپنے دل و جان سے مانے، اور ہر زمانے میں مانے، ہر حال میں مانے۔ اگر جس کو مانا جا رہا ہے وہ حق پہ ہے، اگر وہ حق پہ نہیں تو پھر نہیں ماننا، منہ پہ انکار کرنا ہے، لیکن حق پہ ہے تو پھر مددگار بننا ہے۔ اور یہ صفات ہیں مددگار کی کہ وہ خود مانتا وہی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو خود اللہ کو صحیح مان رہا ہوتا ہے وہی پھر اس راستے پر چلتا ہے۔ اور گواہی قائم کرائی، کہا آپ گواہ ہونا، عیسیٰ آپ نے گواہی دینی ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ محبت یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے مولا کریم میری بات مانی تھی، اور ہر نبی اپنے ماننے والوں کی گواہی دے گا، اور حضور بھی ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے، کیونکہ آپ کو شاہد بنا کر بھیجا گیا، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر میرے پاس ہے، سب نے لکھا ہے کہ ہر نبی اپنی امت پر اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، مولا کریم یہ میرا ماننے والا تھا۔ اتھے بہت ساری گلاں کھلن لگیاں، سمجھو آقا علیہ السلام شاہد ہیں، کیا ہیں؟ گواہ، بولو آقا علیہ السلام کس بات کے گواہ ہیں؟ ہمارے ایمان کے گواہ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات پر جس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہی نہ ہو تو اس نے ایمان نہیں گواہی کس طرح ہو سی؟ اپنی ایمان کو قائم کرو اور حضور کے ساتھ ایک پختہ تعلق بناؤ، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا لکھو جی واشہد، گواہ بن جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ نوٹ کر لیں بِأَنَّا مسلمون کہ ہم اسلام والے ہیں، آپ کے پیچھے چلیں گے، اپنے اسلام اور مطیع ہونے کا اقرار بھی کریں، اظہار بھی کریں، اور یقین کے ساتھ یہ بات اپنے دل میں بٹھائیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے اعمال کے، ہمارے ایمان کے گواہ ہیں۔ اور یہاں صرف حضور ہمارے گواہ نہیں بلکہ قیامت والے دن حضور تمام نبیوں کے گواہ بن کے آئیں۔ ہمیں خود کو ان صفات کا حامل بننا ہے اور ان طریقوں پر چلنا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے اللہ تو بھی گواہ ہونا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کی کتاب، واتبعنا رسولا، ہم نے اس رسول کی پیروی کی، ہم پیچھے چلیں گے ان کے، وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو بھی ہمیں ان کی گواہی دینے والا، ان کی رسالت، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، اور ان سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی رسالت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی حضور کی، اور اس میں سب گواہیاں شامل ہیں، ہمیں شاہدین میں رکھنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو گواہی دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ہم ان کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری گواہیاں ان 12 لوگوں نے دیں اور اپنے حواری، صاحب ایمان اور نور نبوت کا حامل ہونے کا ثبوت دیا۔ حاضرین، یہاں پر جو نقطہ چلتا ہے وہ آج کا میرا موضوع آیات کے حوالے سے مکمل ہے، لیکن جو میں نے عرض کیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک حق ہوگا اور ایک اس کے مقابلے میں باطل اور انکار کرنے والا طبقہ ہوگا، اور حق والوں کے ساتھ مخلصین چلیں گے اور باطل کے ساتھ ہر دنیا دار چلے گا۔ تو آج ہم کربلا پر لے کر آتے ہیں، تو اس حضرت امام عالی مقام بھی اسی طرح
یہ پورا نقشہ آپ سمجھ لیں کہ یہ موضوع جو بیان ہوا یہ ان کی زندگی کا نمونہ ہے کہ آپ ایک ظالم کا انکار کرنے والے، جو دین حق کا انکار کرنے والا تھا، جو اسلام کا انکار کرنے والا تھا، جو قرآن کا انکار کرنے والا تھا، جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا تھا، جو رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والا تھا، یہ اتنے انکار اس کے اندر جمع تھے، جو شاعر دین کی باتوں کا انکار کرنے والا تھا، اس ظالم کے سامنے، اس سسٹم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے۔ اب آپ کو میرے وہ پچھلے جملے یاد ہونے چاہیے، اس نظام، ظالمانہ نظام کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ مخلصین چلے اور کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور یہ دنیا والوں کو پتہ چلا کہ ہر دور میں اللہ اپنے نبیوں، اپنے ولیوں، اپنے مقربین کو اسی طرح حق کے سامنے کھڑا کرتا رہے گا، اور خوش نصیب ان کے معاون بنیں گے، اور ظالم ان کے سامنے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام علی مقام کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے یزید کا ایک شعر سناتا ہوں۔ یزید نے یہ لفظ بولا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ آپ اس کو سن لیں، وہ کہنے لگا شعروں میں، اور بہت سارے شعر تبری میں لکھے ہوئے ہیں، لعبت بنو ہاشم، یہ جو بنو ہاشم حضور علیہ السلام کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو حضور علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی بنے ہیں، انہوں نے بنو ہاشم نے اس کو خاندانی سلسلہ، خاندانی سیاست کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا یہ جو نبوت کا اعلان ہوا، یہ جو آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور پھر ان کے ماننے والے چل پڑے، یہ بیسیکلی یہ ایک جماعت، ایک خاندان کو عزت دینے کا معاملہ تھا۔ یہ اس یزیدی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یزید آج اس کے حامی کہتے ہیں وہ بھی مسلمان سی جی، مسلمان کا بیٹا تھا جی، مسلمان وہ امیر تھا جی، امیر کی اطاعت لازمی تھی جی۔ کیا بات ہے، آپ کے علم پر، آپ کے ایمان پر، آپ کی سوچوں پر ایک جملہ ہی اس کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا ایک کوئی دین شین نہیں آیا، یہ تو بنو ہاشم نے اپنا نام بنانے کے لیے، لعبت بنو ہاشم بالملک، پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگا دیا ہے اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے۔ فلا خبر جاء، کوئی حدیث نہیں آئی، ولا وحی نزل، اور کوئی وحی نازل نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی دین نہیں۔ اب اس شعروں کے اندر آپ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے جملے بولے، اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، حضور کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، سنت کا انکار کیا، اور پورے دین اسلام کا انکار کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں جب آپ دیکھتے ہیں تو حضرت امام علی مقام نے ان ساری باتوں کا جواب دیا، اس منکر دین کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اور جس بات کا اس نے انکار کیا اس بات کو آپ نے کربلا کے میدان میں اس رب کے سامنے سجدہ کر کے بتایا کہ تو ہمارے دین کا، تو ہمارے شاعر کا، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی۔ پھر اس نے قرآن کا انکار کیا، جناب سیدنا امام علی مقام نے نیزے کے اوپر چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی اور یہ اعلان کیا کہ قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، اور اللہ کی توحید حق ہے۔ پھر نماز ادا کر کے اپنے ماننے والوں کو بھی، اس کو بھی پیغام دیا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہ تو دین کا، شاعر دین کا، نماز کا انکار کرتا ہے، ہم آخری لمحے بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ دینے والے ہیں۔ اب جو سچا ماننے والا ہے امام علی مقام کا، وہ اس کا وہ نمازی ہوگا، جو صرف اعلان کرے وہ اقراری ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں جب آپ جمع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا یہ ظالمانہ جملہ سنیں، اس پہ خالی یہ بہت سارے موضوع بنتے ہیں امام علی مقام کے حوالے سے، آپ اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں جو آپ کی شان میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ حضرت امام حسین اور حسن سیدہ شباب اہل الجنہ، بدعۃ منی انا من الحسین، اور الحسین، بہت سارے یہ فضائل کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ آپ واقعات بیان کریں جس طرح ہمارے یہ دوسرے سنگی کرتے ہیں، اس پہ رونا دھونا کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم فکر حسین پہ بات کریں، کردار حسین پہ بات کریں، پیغام حسین پہ بات کریں، تاکہ پتہ چلے کہ امام علی مقام نے
کس نظام کی نمائندگی کی ہے اور ہمیں دین بچا کر ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کہانیوں کو سنا کے بس رو دو کے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمارے دل میں غم بھی ہونا چاہیے اس ظالمانہ طریقے پر، لیکن پیغام لینا چاہیے کیوں قربانی دے گئی اور اتنی بڑی ذبح عظیم، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یوں کہتا تھا ما قال ربک للذین شربوا، اللہ نے شرابیوں کے لیے تو یہ نہیں کہا ویل للشرابیین، شراب پینے والوں کے لیے تباہی ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ یزید کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا اس قرآن میں تو اللہ نے کہا ویل للمصلین، مسلین نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ مذاق کرتا تھا قرآن کا، نماز کا، اللہ کے دین کا۔ اب جس کی یہ سوچیں ہوں اس کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی کے لفظ بولے یا اس کے ایمان کا قائل ہو یا اس کو مسلمان شمار کرے یا اس کو دین کا یا امیر شمار کرے تو میں حیران ہوں ایسے بندے پر، یا تو وہ علم نہیں رکھتا یا پھر وہ حق کا انکار کرنے کا اس نے پکا تہیہ کر لیا ہے، حق اس کے دل میں بیٹھ نہیں رہا۔ حاضرین، امام علی مقام کی ساری زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ میں آل رسول ہو کر، ابن رسول ہو کر، ابن علی ہو کر میں اپنا تن من دھن اس دین کو بچانے کے لیے لگا رہا ہوں۔ آپ تن من دھن اگر نہیں لگا سکتے تو عمل تو کر سکتے ہیں، کم از کم قرآن اور نماز کے ساتھ آپ کا عمل جڑ جائے، آپ کی زندگی کے اندر قرآن اور نماز آ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے امام عالی مقام کے سچا غلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔